تمہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اپنے گھر سے 2 حاجیوں کا انتظام کیا، 2 رہبر بھیجے، 2 رہنما۔ ایک کو اللہ نے برہان کہا اور دوسرے کو اللہ نے نور مبین کہا۔ دونوں ہادی اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ تمام مفسرین نے برہان سے مراد قرآن لیا ہے۔ تو جو ہمارے مفسرین ہیں، ترجمہ کرنے والے، جو ہمارے فرقے کے ترجمہ کرنے والے ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے نور مبین سے مراد چمکتا ہوا نور، روشن نور، واضح نور، کھلا ہوا نور، دکھائی دینے والا نور، اندھیروں کو مٹا دینے والا نور، حق والا نور، باطل کو ختم کر دینے والا نور، میدان جنگ میں چمکنے والا نور، آسمان پہ ظاہر ہونے والا نور، منبر پہ ظاہر ہونے والا نور، مسجد میں ظاہر ہونے والا نور، میدان میں ظاہر ہونے والا نور، خیبر کا فاتح نور، خندق کا فاتح نور، احد کا فاتح نور، بدر کا فاتح نور، علی بن ابی طالب کو بتایا۔ اور اس کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم نے تو یہ بتا دیا، آپ کے پاس کوئی ہو تو آپ لے آئیے۔ سمجھ ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو وہی سنا سکتا ہے، قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے۔ حاجیان برہان آپ کو معلوم ہے، اللہ کی جانب سے قرآن آیا اور نور آیا۔ قرآن سے مراد قرآن، نور سے مراد علی۔ تو قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے جو اپنے ساتھ لے کے آیا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن کو وہی بتا سکتا ہے، قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے، قرآن کو وہی ذہنوں میں لا سکتا ہے، قرآن کو وہی دماغ میں اتار سکتا ہے، قرآن کو وہی دلوں میں اتار سکتا ہے، قرآن کو بہترین راستہ وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے قرآن کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہو۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، محافظ قرآن ہونا اور بات ہے۔ جو پیدا ہونے کے بعد قرآن کو پڑھے، توجہ رکھیے گا، تو زندگی میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، قرآن کو یاد کرنے کے بعد بنے وہ حافظ کہلاتا ہے۔ اور جو آغوش رسول میں پیدا ہوتے ہی قرآن سنائے گا وہ حافظ کہلاتا ہے۔ وہ محافظ کہلاتا ہے۔ تو علی سے بڑا محافظ کون؟ علی سے بڑا محافظ کون؟ جو پوری کائنات کا محافظ ہے، جو زمین کا محافظ ہے، جو آسمان کا محافظ ہے، جو چاند کا محافظ ہے، جو سورج کا محافظ ہے، جو ستارے کا محافظ ہے، جو کعبے کا محافظ ہے۔ علی کو کوئی مانے، علی جب بھی مانے، علی کو کوئی نہ مانے، علی جب بھی مانے۔ علی کو کوئی مانے، علی جب بھی علی ہے، علی کو کوئی نہ مانے، علی جب بھی علی ہے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا علی محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول اسلام نے علی بن ابی طالب کے لیے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جانتے ہیں دروازے کا کیا کام ہوتا ہے؟ دروازے کا یہ کام ہوتا ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ اس کا دروازہ ہے۔ جو امام بارگاہ میں آئے گا وہ امام بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے گا، دروازے سے 2 مرتبہ ملنا پڑے گا۔ فرمائے دروازے سے 2 مرتبہ ملنا پڑے گا، آتے میں بھی ملنا پڑے گا، جاتے میں بھی ملنا پڑے گا۔ تو اگر تم دیانتدار ہو، تم نسلی شرافت رکھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ دین اسلام میں دروازے سے گھسو، دیوار توڑ کے مت آؤ۔ سلوات پڑھیے محمد
جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی دیکھیے علی بن ابی طالب کہاں سے آئے؟ بھائی اللہ نے پورا یہ سب تعارف کرایا ہے قرآن مجید میں، قرآن کا تعارف کرایا. میں نے کہا دونوں حدیث کہاں سے آئے؟ اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے آئے. کل کی گفتگو سے متصل کرانا گفتگو. دونوں حدیث کہاں سے آئے؟ یاد ہے کل کی گفتگو اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے آئے. تو جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کا ہر جز، یاد آ گئی نا گفتگو کل کی، اس کا ہر جز اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا، علی بھی اللہ کی طرف سے آیا. قرآن کتاب اللہ، علی ولی اللہ. قرآن کو کہیں سے بھی دیکھیے کلام اللہ ہے، علی کو کہیں سے بھی دیکھیے ہائے ہائے رمضان کی ولی اللہ ہے. پوری طرح سے کہیں سے بھی دیکھیے ولی اللہ ہے. اپنے کے جملے علی کو کہیں سے بھی دیکھیے، آنکھیں دیکھیے اللہ، چہرہ دیکھیے ولی اللہ، زبان دیکھیے لسان اللہ، ہاتھ دیکھیے. آپ نے بڑے ہلکے میں لے لیا اس اللہ کو، توجہ آپ کی. ہاتھ دیکھیے ید اللہ، تو جب علی ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کی زبان اللہ کی زبان. ہمارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ علی کی زبان اللہ کی زبان. اس کا مطلب یہ ہوا اگر علی دیکھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، علی بولے اللہ بول رہا ہے، علی سنے اللہ سن رہا ہے. علی کسی کو جنگ میں قتل کرے. علی بولے، علی کی زبان لسان اللہ، علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ. توجہ ہے، جو علی کو دیکھ رہا ہے، جس نے علی کی آنکھیں دیکھی اس نے اللہ کی آنکھیں دیکھی، جس نے علی کے کان دیکھے ہائے ہائے اس نے اللہ کے کان دیکھے. تو اگر کوئی اشتیاق رکھتا ہے کہ اللہ کو دیکھے، ارے بھائی حضرت علی کے جملے چھوڑیے. بھائی جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ علی کی آنکھیں اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، کوئی نہ رکھے گا. زمانہ ہنس گیا ہے. ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے ہنس کے ارکان سے آداب حج سے جو ارکان حج ہوتے ہیں حج سے تجاوز کیا. توجہ رکھیے گا. وہاں پر کون موجود تھا جب ہوٹ ہو رہا تھا؟ علی بن ابی طالب موجود تھے. تماچا رسید کیا، خون نکلنے لگا. خلیفہ وقت کی خدمت میں آیا، ایپلیکیشن آ کر لگا دی. توجہ فرمائیں، ایپلیکیشن آ کر لگا دی. سوچ رہا تھا اب خلیفہ سزا دیں گے، بلا کر سزا دیں گے. ایک مرتبہ جیسی ایپلیکیشن لگائی، علی کو بلایا گیا. علی تشریف فرما ہوئے، خلیفہ کا پوچھا، علی کو بٹھایا. کیا مسئلہ تھا؟ یہ پوچھ رہا ہے کہ آزاد حصہ ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اپنا روح نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی سے مچھر نہیں مار سکتے. آپ نے اسے تماچا کیوں رسید کیا؟ کعبے کی حدود میں، حدود کعبہ سے تجاوز کر رہا تھا اور میں موجود کعبہ ہوں. حدود کعبہ سے تجاوز کر رہا تھا، میں موجود کعبہ ہوں. اب یہ سوچ رہا تھا کوئی چارج لگے گا علی پر. ایک مرتبہ خلیفہ نے ڈھونڈ کے کہا ارے چاہتا تو نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کی آنکھ میں دیکھا، اللہ کے ہاتھ میں مارا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں. آپ نے کہہ دیا علی کی آنکھ عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ. قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے؟ ارے میرے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے؟ حوالہ بہت مانتے ہیں نا لوگ. اگر کسی کے دادا کی تعریف کر دو نا، کہے گا چائے پلاؤں.
مٹھائی کھلاؤں, برفی کھلاؤں, پیڑا کھلاؤں, لڈو کھلاؤں, ریال دوں, دینار دوں, ڈالر دوں, پاؤنڈ دوں, یورو دوں, ڈالر کی تعریف پہ. جب کہیں مولا کی بات آتی ہے تو حوالہ دکھائیے, حوالہ دکھائیے کہاں لکھا ہے. اچھا دیکھیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شادی تو آپ زبانی بات کر رہے ہیں کہ علی کی آنکھیں اللہ, علی کا چہرہ وجہ اللہ, علی کی زبان میں شان اللہ, علی کے ہاتھ اللہ. آپ نے کہہ دیا علی کے ہاتھ اللہ, ہم نے سن لیا, مگر کہیں قرآن میں تو دکھائیے کہاں لکھا علی کے ہاتھ اللہ. تو اگر قرآن میں دکھا دوں کہ علی کا ہاتھ اللہ ہے تو دکھا دیا جائے گا قرآن میں علی کے ہاتھ اللہ, مگر اس کے ساتھ نہ ماننے والوں کی سزا بھی بتائی جائے گی. معمولی سزا نہیں ہے جو علی کو ید اللہ نہیں مانتے. اور سنیے قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالت اليہود, یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولۃ, اللہ کا ہاتھ مضبوط ہے. اللہ کہتا ہے قل ید اللہ ایدیہم, یہودی خود محتاج ہے. سمجھ رہے بل لعنوا بما قالوا, بلکہ جو ید اللہ کو ید اللہ نہ مانے, بل لعنوا بما قالوا, میں اللہ اس پہ لعنت کرتا ہوں. کیا سن لیا بھائی, حیدر میں کی صدی کی خطابت نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہودی کہتے ہیں ید اللہ محتاج ہے, اللہ کہہ رہا ہے تم خود محتاج ہو, یہودی خود محتاج ہے. بل لعنوا بما قالوا, بلکہ جو ید اللہ کو ید اللہ نہیں مانتا میں اللہ اس پر لعنت کرتا ہوں. ایک بات تو پہلے مرحلے میں ثابت ہو گئی کہ جو علی کو ید اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے. یہودی کہتا ہے ید اللہ ہے مغلولۃ, اللہ کا ہاتھ مضبوط ہے. غلت ایدیہم, یہودی خود محتاج ہے. بل لعنوا بما قالوا, بلکہ میں اللہ اس پہ لعنت کرتا ہوں. ید اللہ مبسوطۃ, میں نے ید اللہ کو کل کا کل اختیار دیا. کیا سن رہے ہیں آپ, میں نے ید اللہ کو کل کا کل اختیار دیا. ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہے بانٹ دے. ہائے 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 ہائے, پڑھی میں نے آیا بھئی اگر اللہ خود ید اللہ ہے تو اللہ اختیار کسے دے رہا ہے, تو ماننا پڑے گا اللہ نے کسی کو ید اللہ بنا کے بھیجا. بس یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کوئی علی کو ید اللہ مانتا ہے, کوئی علی کو ید اللہ نہیں مانتا. بس ایک جملہ سنیے, اللہ نے تو آیت میں کہہ دیا بل لعنوا بما قالوا, جو علی کو ید اللہ نہیں مانتا میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. تو علی کا انکار کر کے گھروں میں خاموشی سے نہ بیٹھ جانا, اللہ کی لعنت آ جائے گی. بسم اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. علی کو جو ید اللہ نہیں مانتا ہے قرآن میں. اچھا سنیا, جب علی ید اللہ ہے تو چاہے تو مانگیے. جب علی ید اللہ ہے, جیسے آپ بول رہے ہیں ایسے بھی کہتے تھوڑا ایسے بول رہے ہیں ویسے تھوڑا سا ان کی طرح بول جائیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ بھی واہ, پیچھے والے بھی واہ, گھر والے بھی واہ. یاد رکھیے فرش اللہ پہ آپ جتنی دیر بیٹھے ہیں نا, علی کے نام پہ جتنا خوش ہو گیا علی آپ سے اتنا ہی خوش ہوگا. علی کو اتنے چہرے پسند نہیں ہیں. توجہ ہے, ذرا آپ مولا کی ولایت سن رہے ہیں تو آپ کے جسم کے ہر عضو سے معلوم ہونا چاہیے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے یہاں پہ ایسا ہی ہے, مگر پھر بھی میں تو اپنی تسلی کے لیے کہتا ہوں نا, مجھے بہت اچھا لگا ہے, بہت اچھا سنا ہے آپ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. خصوصاً میرے بزرگ بس مجھے تصدیق فرما دیں, یہی میرے لیے کافی ہے. اگر ہاتھ بھی اٹھا دیں اور مسکرا بھی دیں تو وہی میرے لیے کافی ہے. بس آپ جملے سنتے جائیں, بھائی علی ید اللہ ہے, قیامت ہی کر دی. بھائی اللہ نے
علی کو ید اللہ کہا، ٹھیک، علی کو ید اللہ کہا، علی ید اللہ ہے، علی ید اللہ ہے۔ بھئی دیکھیے بڑی اہم منزل پہ لے آیا، سب کچھ ملے گا۔ بھئی جب علی ید اللہ ہے، جب علی ید اللہ ہے تو چاہے تو مانگیے، ہیں؟ عبداللہ کہوں، شاید آپ جملے میں اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہیں، ویسے بیٹھے ہی رہیں گے آپ۔ علی ید اللہ ہے تو چاہے تو مانگیے، سب کچھ ملے گا، بیعت نہیں ملے گی۔ ہائے ہائے، کیا سن لیا آپ نے؟ سب کچھ ملے گا، بیعت نہیں ملے گی۔ ہائے ہائے، سب کچھ ملے گا، بیعت نہیں ملے گی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی کو لقب سے نوازا، ہر نبی کو کسی نہ کسی لقب سے نوازا۔ آدم کو صفت اللہ کہا، نوح کو نبی اللہ کہا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا۔ ہائے ہائے، مگر کسی نبی کو ید اللہ نہیں کہا۔ آدم صفت اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ نوح نبی اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، ید اللہ نہیں ہے۔ مگر علی کو ید اللہ کہا۔ وجہ کیا تھی؟ علی کو ید اللہ کہنے کی اللہ کہتا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی سے بیعت اللہ نہیں ہوگا، علی سے بیعت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ ہے، قرآن میں ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یا تو اللہ کو مانتے نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کہتے ہیں اللہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ہاتھ ہو، تو جو ہاتھ والا اللہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جب ہاتھ والا اللہ نہیں ہو سکتا تو یہ کوئی تو ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارے یار میں کچھ کہہ گیا، یا تو ہاتھ والا اللہ مان، جیو 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 مولا سلامت رکھے، یا تو ہاتھ والا اللہ مان، یا یہ مان کہ اللہ نے کسی کو ید اللہ بنایا۔ ہاں ہمت کریے، پیچھے والے ذرا ہمت کریں گے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سن لیجیے جملے میں، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے ساری دنیا لینے والی ہے، علی اکیلا دینے والا۔
جو بول نہیں رہا ہے اسے ضرور شک ہے، مگر یہاں تو سارے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. آپ کے بھی کیا کہنے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ساری دنیا لینے والی ہے، علی اکیلا دینے والا ہے. علی ید اللہ ہے، ید اللہ ہے تو چاہے تو مانگیے سب کچھ ملے گا. یہ دروازے سے کہتے ہیں غیر اللہ سے نہ مانگیے. غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، غیر اللہ سے مانگنا ناجائز ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. غیر اللہ سے نہ مانگیے. اچھا تو ٹھیک ہے، غیر اللہ سے نہ مانگیے. غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے، ناجائز ہے، شرک ہے. تو آج کے بعد اگر کوئی دروازے پر کوئی سائل آئے تو کہنا ہم سے کیوں مانگ رہا ہے، ہم کو اللہ تھوڑی ہے. ارے یار کیا سنی آپ نے. اگر کوئی سائل دروازے پہ آئے تو کہنا بھائی ہم سے کیوں مانگ رہا ہے، ہم اللہ تھوڑی ہے. تو خبردار سائل کو کاٹیے گا مت، سائل کو جھڑکیے گا مت. وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کو اللہ سمجھ کے تھوڑی مانگ رہا ہے، آپ کو امیر سمجھ کے مانگ رہا ہے. ہائے ہائے میں کہاں لے آیا ہوں آپ کو، توجہ ہے. تو اگر آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آئے، غیر اللہ سے نہ مانگیے. غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، غیر اللہ سے مانگنا ناجائز ہے. تو اگر ٹھیک ہے دروازے پہ کوئی سائل آئے اسے کہنا ہم سے کیوں مانگ رہا ہے، ہم اللہ تھوڑے کا خبردار. سائل کو ڈانٹیے گا مت، جھڑکیے گا مت، سائل کو ملامت کریے گا. بھائی وہ آپ کے دروازے سے مانگ رہا ہے، آپ کو اللہ سمجھ کے تھوڑی مانگ رہا ہے، آپ کو امین سمجھ کے مانگ رہا ہے. تو اگر دروازے پہ کوئی آئے اللہ سمجھ کے مانگے تو مشرک، امین سمجھ کے مانگے تو مومن. تو ہم ڈرے پر اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے، امین المومنین. جی ہاں، سلامت رہے، خوش رہے، آباد رہے. اس سے زیادہ مجھے چاہیے بھی نہیں کہا. بہت اچھا سن رہے ہیں. بھائی دیکھیے اللہ سمجھ کے تھوڑے صاحب غیر اللہ سے نہ مانگیے، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، ان سے مدد نہ مانگیے، ان سے مدد نہ مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے. آ جائیے آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد والا. آپ کو سلامت رکھے. آج مجلس کو میں آپ کا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں. ایسے ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھلکھلاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے. پتہ ہے ذہین سامعین وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی مجلس میں پیٹ کا سارا اگلوا لیتے ہیں. تو یہاں بس کی نہیں ہے کسی کے پڑھنا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کی کرم فرمائی ہے کہ آپ پڑھوا لیتے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے ہم کچھ پڑھ سکیں. تو آپ بولتے رہتے ہیں نیچے سے، آپ حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، ہمت افزائی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہماری ہمت بن جاتی ہے. تو ہم پھر وہ بھی پڑھ دیتے ہیں جو ہم یاد بھی نہیں کر کے آئے. ہوتا ہے نا ایسا. بھائی آپ کو سب ماشاءاللہ ہائی کوالیفیکیشن کے لوگ ہیں، تشریف فرمائیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب پریکشا میں انڈیا والوں کے لیے جملہ پریکشا، جو ہندی جانتے ہیں ان کے لیے پریکشا، جب پریکشا میں اور اردو کا کے لیے امتحان میں جب اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے اور اگر ٹیچر ذرا سخت ہوتا ہے تو جو یاد کر کے آیا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اور اگر ٹیچر تھوڑا سا رحم دل ہوتا ہے، بھائی جب سخت ہوتا ہے تو بچہ ذرا اس کا کام کرتا ہے، اور بہت سے بچے جو کمزور دل کے ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور اگر ٹیچر تھوڑا فراق دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، پیار محبت سے بچوں کو ٹافی دیتا ہے، چاکلیٹ دیتا ہے، اور بچوں کو یاد نہیں ہوتا وہ بھی سنا دیتا ہے. تو جہاں ایک ٹیچر ہو وہاں یہ عالم ہوتا ہے، جہاں اتنے ٹیچر بیٹھے ہو. سوال پڑھیے محمد والے محمد. میرے پیچھے والے بھائی کے دروازے یہ بھی سنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب میرے بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آپ
میں اس کاروبار میں اضافہ فرمائے. آپ یہ وقت دور آ کے مولا کی خدمت کر رہے ہیں. مولا آپ کو ضرور اجر دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ. جتنا آپ نے سوچا کہ لوگوں سے زیادہ اجر دیں گے. تو میں جملہ کیا کہہ رہا تھا؟ ان سے مدد نہ مانگیے, ان سے مدد نہ مانگیے, اللہ سے مدد مانگیے. غیر اللہ سے مدد مانگنا بیدہ ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں. رسول اللہ سے مدد نہ مانگی, اللہ سے مدد مانگی. کہا صاحب کیوں نہ مانگے؟ کہا رسول اسلام کے جنگ احد میں دندار مبارک شہید ہوئے. جب رسول نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ ہاں بولتے رہیے. جب رسول نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ کوئی غصے والی بات نہیں, کوئی لڑائی جھگڑنے والی بات نہیں, صرف مسکرانے کی بات ہے. جب رسول نے اپنی اچھا علی سے مدد نہ مانگی. کہا صاحب کیوں نہ مانگی؟ کہا علی کو سورے پہ لٹکایا گیا, جب علی نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ اچھا صاحب کی. فاطمہ سے مدد نہ مانگی. کہا صاحب کیوں نہ مانگی؟ کہا فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا, جب فاطمہ نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ ٹھیک. حسن سے مدد نہ مانگی. حسن کو زہر دیا گیا, جب حسن نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ حسین سے مدد نہ مانگی. جتنے آپ خاموش ہو نہیں بولیں گے جب جواب ملے گا. ہاں ہاں جب آپ سنتے بولنے لگے آپ کا بھی تو جواب آیا بھی نہیں. توجہ ہے. حسن سے مدد نہ مانگی, زہر سے شہید کیا گیا, حسن نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کیا مدد کریں گے؟ حسین سے مدد نہ مانگی, حسین کو کربلا میں شہید کر دیا, جب حسین نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ لہٰذا اس سے مدد نہ مانگیے, اللہ سے مدد مانگیے. ٹھیک ہو گیا اعتراف. اعتراف کو سنا میں نے, آپ سنیے جواب. میں نے کہا ٹھیک ہے, ان سے مدد نہ مانگیے. کیوں؟ کہا صاحب جو انہوں نے اپنی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ اللہ سے مدد مانگیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ سے بھی مدد نہ مانگیے. کہا کیوں اللہ سے مدد کیوں نہ مانگے؟ ہم نے کہا جنگ احد میں رسول اسلام کے دندار مبارک شہید ہوئے, جب اللہ نے رسول کی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ جو ہے میں رسول کے دندار مبارک شہید ہوئے, جب اللہ نے رسول کی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ جب اللہ نے علی کی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ جب اللہ نے فاطمہ کی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ جب اللہ نے حسین کی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ جب اللہ نے حسین کی مدد نہیں کی تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ اللہ معصوموں کی مدد نہیں کرنا, بچوں کی کیا مدد کرے گا؟ سمجھ گیا؟ بس ایک سنی کی جملہ ہے, اس کے بعد ربط مسائل ان سے مدد. مگر ہم نے بھی بڑے بڑے جملہ سنیے, آخری جملہ ہے مجلس کا, چوتھی مجلس آج ختم ہو گئی. 4 مجلس سے بڑھتی میں نے آپ کے سامنے, کل آسان محرم ہو جائے گا بھائی. بسم اللہ مولا کو سلامت رکھیں بھائی. ہم نے بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل فقیر دیکھے. جملہ ضائع نہیں کرنا آپ کو, توجہ ہے. وہ مجمع میرے سامنے بیٹھا کہ ایک جملہ بھی ضائع نہیں کر سکتا. ہم نے بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل فقیر دیکھے. سب کو یہی کہہ کے سنا, علی کے نام پہ دے دو. ہاں ہمت کریں, یہ والے بھی ہمت کریں, وہ والے بھی کریں, ادھر والے بھی کریں. توجہ ہے, ادھر والے تو انڈیا والے نظر آ رہے ہیں, میرے خیال میں وہ بھی ہمت کریں گے, ادھر والے بھی کریں گے. ہندوستان پاکستان کے لوگ تشریف فرمائے, بنگلہ دیش کے بھی ہیں, سب ہیں, لکھنؤ کے بھی ہیں, لاہور کراچی پورا یہاں پہ ایشیا سلتا ہوا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہاں کہاں کے لوگ تشریف فرمائے, ہمت کریں بھائی. ہم نے بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل فقیروں کو دیکھا, سب کو یہی سنا, علی کے نام پہ دے دو, فاطمہ کے نام پہ دے دو, حسن کے نام پہ دے دو, حسین کے نام پہ دے دو. ہائے ہائے فاطمہ کے نام پہ دے دو, حسن کے نام پہ دے دو, حسین کے نام پہ دے دو. ہم نے کسی کو نہیں سنا, فلاں کے نام پہ دے دو. ہم نے بھی بڑے بڑے فقیر دیکھے, علی کے نام پہ دے دو, فاطمہ کے نام پہ دے دو, حسن کے نام پہ دے دو, حسین کے نام پہ دے دو. ہم نے
اسی کے نام پہ ملتی ہے جو ہمیشہ بانٹتا رہا ہو، جو دوسروں کا مال غصب کر کے غنی بن جائے۔ بس اب آخری 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سنا اس کے بعد مسائل اور ٹائم میرا ہو گیا، 15 منٹ چھوڑنا بس میں مسائل پڑھ دوں۔ جی بسم اللہ اور آپ کو سلام رکھیں۔ وقاص سلطان پور کے ہمارے دوست ہیں، لکھنؤ مفتی گنج میں رہتے ہیں، ان کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے۔ یہ تو سننے والی بات نہیں لگ رہی، بس یہ 4 مصرے تو ہے، سننے والی بات نہیں ہے جو مصرے پہ دیے۔ دوسرا مصرا جب تک سناؤں گا جب تک پہلے مصرے پہ مجھے نہ محسوس ہو جائے کہ سننا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جیو علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے، علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے۔ علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے۔ ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر کہنے لگا۔ تو سمجھنے والا بھائی آپ نے بننے تک ایسے لے کے ادھر تک میرے مولا صاحب نے نا یا اپنی صاحب سے علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے۔ ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر کہنے لگا، علی کے نام پہ ملتا ہے کیا کیا جائے۔ علی کے نام پہ ملتا ہے۔ علی تو ذات کا نام ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ سخاوت کی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے۔ ہمیں کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کائنات اگر چاہے علی سے محبت کر کے ہم علی کی ولایت کا حق ادا کریں تو 1 منٹ کی ولایت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علی کی ولایت کا وہ مرتبہ ہے، علی کی ولایت کی وہ فضیلت۔ کیوں؟ کتنی بڑی سخاوت کی ہے مولا نے، اتنی بڑی سخاوت کی ہے کہ جو آج دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظر آ رہا ہے، یہ ساقی کوثر کے بیٹے امام حسین کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ مولا حسین نے دین کو بچایا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں نام حسین دیا جا رہا ہے، جہاں نام خدا دیا جا رہا ہے، اور بہت سی جگہ تو ایسے بھی ہیں جہاں خدا کو ماننے والے نہیں ہیں مگر حسین کو ماننے والے موجود ہیں، کیونکہ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ جب نبیوں کے سامنے واقع کربلا کو رکھ دیا، تمام نبیوں نے کہا پروردگار سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر ماؤں بہنوں سے چادروں کا چھن جانا، اللہ آپ کو کوئی محمد سوائے بنے سے خوش ہو۔ بس میں نے جملہ کہا، آپ کی آنکھیں اشتباہ ہو گئی، محال پٹری سے گر گیا، اس لیے کہ حسین کی اجڑی ہوئی ماں رومال کو پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ آنسو گرے، میں اپنے رومال میں جگہ دوں اور مرہم بنا کے حسین کے زخموں پہ لگاؤں۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے نبی سے۔ جانتے ہیں امام حسین اسی عزم کے ساتھ مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے تو مولا عباس کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بھائی عباس، ماں کو بکین سے بھی جا کے ملے کہ نہیں؟ مولا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا کہ مولا کا حکم ہے۔ علی کا بیٹا عباس اپنی ماں کے پاس آیا، آنے کے بعد سر کو جھکا کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اماں اجازت۔ ام البنین نے عباس کے
चेहरे को देखा, कहा अब्बास क्या तू समझता है कि मैं इतनी आसानी से तुझे इजाजत दूंगी? मुझे तुझसे कुछ तन्हाई में बात करना है, मुझे तुझसे कुछ वादा लेना है। गिरिया जब आप करें तो दुआएं मौका करें, गिरिए के वक्त दुआएं मुस्तजाब होती है। जिसे रोना ना आए वो रोने जैसी सूरत बना ले। अल्लाह अल्लाह आपको कोई रब नहीं सिवाय करने से कुछ होता नहीं। मौला अब्बास ने हाथों को जोड़ के कहा अम्मा क्या हुक्म है? एक मरतबा अब्बास से बनी ने कहा चल मेरे बेटा रसूल के रोजे पे चलना। अब्बास के हाथ को पकड़ा, रसूल के रोजे की तरफ ले गई। दूर से आवाज आई, हटो अब्बास की मां मुरमनीन आ रही है। अरे माजा पड़ता था ना, मजमा चाय की तरह फटने लगा। अब्बास की मां रोजे के अंदर आई, अब्बास को लेकर अब सुनेंगे गदारों, सर से अपनी चादर को उतारा और जमीन पे बिछाया। अब्बास को चादर पे खड़ा किया और एक मरतबा दाहिने हाथ को अपने सर पे रखा। सुनेंगे गदारों, दाहिने हाथ को अपने सर पे रखा और रखने के बाद कहा ए अब्बा, बाएं हाथ को रसूल के रोजे पे रखा और दाहिने हाथ को सर पे रखने के बाद रसूल के रोजे पर बाएं हाथ को रखने के बाद अब्बास से एक सवाल किया, बेटा ये बता खड़ा कहाँ है? बेटा ये बता खड़ा कहाँ है? अम्मा आपकी चादर पर। क्या दाहिना हाथ कहाँ है? अम्मा आपके सर पर। क्या बायां हाथ कहाँ है? अम्मा रसूल के रोजे पर। एक मरतबा मुरमनीन ने कहा अब्बास मेरी चादर की कसम खा, रसूल के रोजे की कसम खा, मेरे सर की कसम खा, जब तक ये तेरे दोनों बाजू सलामत है ज़ैनब का पर्दा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब का पर्दा बस सुनेंगे अदाकारों, मुख्तसर कर रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास। ज़ैनब का पर्दा, उसके बाद इमाम हुसैन फिर रसूल अल्लाह के रोजे पे आ चुके। आखिर अलविदा रसूल के रोजे से हुसैन को करनी है। एक मरतबा हुसैन जब आए हैं ना अलविदा करने रसूल के पास, तो बाहर से आवाज सुनी, किसी के रोने की आवाज आ रही है। जुमले क्या थे? कौन रो रहा था? हुसैन की 6 बरस की बच्ची। आप परदेश में होना, कोई बेटी वाले जो लोग हैं, कितनी बेटी से वापस हो गई अपने, जब बेटी से रुखसत होके आए होंगे, कितना रोए होंगे, कितनी याद आती होगी। बेटी से कहते होंगे हाँ बेटा हम आने वाले हैं, और जब रुखसत होते होंगे कहते होंगे हम जल्दी आएंगे। हाय हुसैन, हाय हुसैन की सोना। आप जब बाप को आए होंगे, आपको पता है हम जाके वापस आ जाएंगे, मगर हाय हुसैन, हुसैन जानता था मैं वापस नहीं आऊंगा। तसव्वुर करो अरे चूड़ा के रोने की आवाज रोने के अंदर से मर जाऊंगी। अकबर की जुदाई के सदर में दारैन के वाली मेरी तकदीर बदल दे। नाना नहीं ले जाते तो दादी की शबीर हूँ, शबीर के नाना मेरी तस्वीर बदल दे। अजरुकुम अल्लाह। बस अल्लाह हुसैन रोजे में आए, सुलह को प्यार किया, नाने से रुखसत ली। एक मरतबा आवाज रोजे पे जंगल में जाके प्यासों की बस्ती बसाएगा। नाना हुसैन अपना मंदिर लेकर आएगा। अजरुकुम अल्लाह। तारीख बताती है, रिवायत में मिलता है साकी कौसर का लाल इतना रोया कि बेहोश हो गया। आलम बेहोशी में हुसैन ने देखा कि रसूल अल्लाह कब्र से उठे। एक मरतबा हुसैन को प्यार किया। तारीख में रिवायत में मिलता है हुसैन जब छोटे से थे ना 6 महीने के, तो रसूल इस्लाम हुसैन के जिस्म के 4 उज़्वों को, आज़ा को सबसे ज्यादा पैसे लेते थे। वो 4 आज़ा कौन कौन से थे? सबसे पहले तो हुसैन की पेशानी थी। हुसैन की पेशानी का पैसा लेते थे। क्यों? अरे पूछा गया हुसैन की पेशानी का पैसा क्यों लेते थे? हुसैन ने बताया इसलिए लेते थे कि मेरे नाना को मालूम था कि मेरी पेशानी पर पत्थर लग रहा है। आज लोग
रसूल इस्लाम इमाम हुसैन के लबों के बोसे लेते थे। क्यों? इसलिए कि हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। एक वजह तो ये थी, दूसरी वजह ये थी कि हुसैन की लबों पर छड़ी को फिरना है। तीसरी जगह बोसे लेने की क्या थी? तीसरी जगह थी हुसैन का सीना। रसूल सीने के बोसे लेते थे। क्यों लेते थे? रसूल को मालूम था ये वो सीना है जहाँ शिव का घुटना आ रहा है। एक वजह थी शिव का घुटना आ रहा है। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी यही वो सोना है, यही वो सीना है जिस सीने पर घोड़ों की टांगे। बस एक जुमला तहमत तमाम। चौथी जगह कौन सी थी? अरे चौथी जगह थी हुसैन का गला। हुसैन के गले के बोसे लेते थे रसूल अल्लाह। क्यों? इसलिए कि यही वो गला था जहाँ शिव का कोई खंजर फिर रहा होगा, हुसैन जला हो रहा होगा। अरे 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, अरे शिव का खंजर आवाज देगा, ए नाना उम्मत रसूल ने आपके ऊपर में हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा। अरे ज़हरा आएगी अपने बोसे का दामन फैला के कहेगी, ए शेर मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा। अरे जब खंजर नहीं उठेगा तो ज़हरा कहा, अरे हुसैन के गले पे आ जाएगा। कुछ तो रहेगा मेरे हुसैन के गले की आगे सूखी है। दिल्ले ज़ैनबिया से ज़ैनब पुकारेगी, ए शेर मेरा भैया। सदाओं में नारा गूंजेगा, अल्लाह